بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات سے پہلے ہم نے اپنا اردو بے کا کام کچھ حد تک مکمل کیا تھا، اور تعطیلات ہو جانے کے باعث کچھ کام آپ کو PDF نوٹس کے میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ اب ان نوٹس کی ویڈیوز بنا کر آپ کو بھیجی جا رہی ہیں، تاکہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ان ویڈیوز کے ذریعے اپنے مشکل کو حل کر سکتے ہیں اور اس کام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو بھی آپ کا کام ہے اس کی ویڈیو آپ بار بار دیکھیں۔ اگر ایک بار آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے بار بار دیکھیں تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے PDF نوٹس اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اگر آپ اس کام کو کاپیز پر اتار چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ان کاپیز کو سامنے رکھیں۔ آپ کے ہاتھ میں پینسل، اریزر اور شارپنر ہونا چاہیے، تاکہ اگر آپ نے کوئی بات لکھنی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی۔ جی بیٹا، کھول لیا ہے سب نے؟ اب سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، آپ کو بھیجا گیا ہے واحد جمع۔ آپ کو جو PDF نوٹس بھیجے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے واحد جمع۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اسے پڑھیں گے کہ واحد کیا ہوتا ہے۔ واحد کا مطلب ہے بیٹا ایک۔ واحد کا کیا مطلب ہے؟ ایک، یعنی ایسا اسم یا ایسی چیز جس کی تعداد ایک ہو، جو ایک تعداد کو ظاہر کرے یا ایک چیز کو ظاہر کرے، اسے واحد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ اس کی تعریف پڑھیں، وہ اسم جو تعداد میں ایک چیز کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کا واحد کہلاتا ہے۔ مثلا یعنی اب مثال دی گئی ہے، بچہ یعنی ایک بچہ، ایک بچے کی بات ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ مسجد، مسجد ایک ہے تو واحد ہے۔ مدرسہ، مدرسہ ایک مدرسہ تو واحد۔ سمجھ آگے بیٹا؟ یعنی ایسا اسم جو ایک چیز کو ظاہر کرے وہ واحد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ گیا جمع، یعنی واحد کے ساتھ ہی آ جاتا ہے جمع۔ اور جمع کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ چیزیں، ایک سے زیادہ چیزیں۔ یعنی میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پینسل ہے تو وہ ایک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 2 یا 3 پینسل موجود ہے تو وہ پینسل نہیں رہے گی، وہ کیا بن جائیں گی؟ زیادہ تعداد ہو جائے گی، تو وہ پینسلیں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ زیادہ ہو گئی ہیں آپ کے پاس۔ تو جو چیز آپ کے پاس ایک سے زائد موجود ہے، ایک سے زیادہ موجود ہے، اسے جمع کہا جاتا ہے۔ وہ اسم جو ایک سے زیادہ کی تعداد کو ظاہر کرے، یعنی ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے تو وہ جمع کہلاتا ہے۔ جیسے واحد میں بچہ ایک تھا، یعنی جب آپ اسکول میں آتے ہیں تو آپ کی کلاس میں کوئی نہیں ہوتا تو آپ ایک ہوتے ہو تو آپ واحد ہو۔ جب اور بچے آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا؟ زیادہ ہو جاتے ہیں تو جمع بن جاتے ہیں۔ تو بچہ، بچے، اگر واحد میں بچہ یعنی ایک، بچے زیادہ بچے۔ مسجد
ایک مسجد، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ایک سے زیادہ جو ہے وہ مساجد موجود ہیں تو وہ کیا بن جائیں گی؟ مساجد. کیا؟ مساجد. مسجد ایک، مساجد ایک سے زیادہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے مدرسہ. ایک مدرسہ، اور اگر ایک سے زائد ہے تو کیا بن جائے گا؟ مدرسے. کیا بن جائے گا؟ مدرسے. یعنی ایک سے زائد ہے تو وہ مدرسے بن جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا بیٹا؟ اب آپ دیکھیں، آپ کو جو نوٹس بھیجے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے واحد جمع آپ کے لکھے ہوئے ہیں. پہلا ہے جن. جن آپ پڑھتے ہیں نا، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں مخلوق ہے، ناری مخلوق، یعنی جو آگ سے بنی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہیں، نوری، ناری اور خاکی. کون کون سی ہیں؟ نوری، ناری اور خاکی. نوری یعنی فرشتے جو کہ نور سے بنے ہوئے ہیں. ناری، ناری کا مطلب ہوتا ہے آگ، یعنی جو آگ سے بنے ہوئے ہیں انہیں ناری مخلوق کہا جاتا ہے. اور خاکی، خاکی مٹی کو کہتے ہیں بیٹا، مٹی کو خاکی کہا جاتا ہے. یعنی ہم انسان مٹی سے بنا ہوا ہے تو خاکی. تو یہاں پر جن جو ہیں وہ ناری مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. جن ایک، جنات ایک سے زائد. جن، جنات. فکرہ یعنی ہم کوئی جملہ بولتے ہیں جس کو ہم جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ انگلش میں سینٹینس کہتے ہیں، فکرہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ایک سے زائد بولے ہیں تو فکرات. کیا بن گیا؟ فکرہ. پرندہ، ایک پرندہ، اور ایک سے زائد ہے تو کیا ہوگے؟ پرندے. کیا ہوگے؟ پرندے. نیکسٹ ہے دروازہ. ایک دروازہ، یعنی اگر آپ کے گھر کا ایک دروازہ ہے تو وہ واحد ہے، اور اگر ایک سے زائد ہے تو کیا بن جائیں گے؟ دروازے. کیا بن جائیں گے؟ دروازے. یہ کام بیٹا آپ کا نوٹس میں موجود ہے، آپ اپنے نوٹس دیکھیں تاکہ میں نیکسٹ جو واحد جمع پڑھوں وہ آپ کو پتہ چل جائے. نمبر 5 پہ ہے مدرسہ. مدرسہ، اس کی جمع کیا ہے؟ مدرسہ ایک، اور جب زیادہ ہوں گے تو کیا ہو گیا؟ مدرسے. استاد، یعنی اگر آپ کو ایک استاد پڑھا رہا ہے تو وہ واحد ہے، لیکن اگر آپ کو ایک سے زائد پڑھا رہے ہیں تو وہ کیا بن جائیں گے؟ اساتذہ. کیا بن جائیں گے؟ اساتذہ. خبر، یعنی کسی نے کوئی اطلاع دی ہے، کوئی ایک بات بتائی ہے تو وہ خبر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک سے زائد آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کوئی خبر آتی ہے تو وہ جسے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ اخبار بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اخبار. یعنی آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں اگر اخبار آتا ہے تو اس میں ایک سے زائد خبریں ہوتی ہیں. ایک سے زائد ہوتی ہیں نا، ایک اگر خبر ہو تو وہ خبر ہے، اور ایک سے زائد ہے تو کیا بن جائے گا؟ اخبار. کیا بن جائے گا؟ اخبار. نیکسٹ ہے روپیہ. ایک روپیہ، یعنی اگر آپ کو 1 روپیہ ملتا ہے تو وہ واحد ہے، اور اگر ایک سے زائد ملے ہیں تو کیا بن گئے؟ روپے. کیا بن گئے؟ روپے. نیکسٹ نمبر 9 پہ ہے نقشہ. یعنی کسی جگہ کا، کسی علاقے کے بارے جاننے کے لیے آپ دیکھتے ہیں آپ کی معاشرتی علوم کی کتاب میں نقشے بنے ہوں گے یا نقشہ بنا ہوگا. تو اگر ایک نقشہ ہے تو ایک ہے تو نقشہ یعنی واحد ہے، اور ایک سے زائد ہے تو نقشے. کیا ہے؟ نقشے. نیکسٹ ہے مشکل. مشکل یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں مشکل پیش آئی ہے، تو اگر ایک ہے تو مشکل، اور اگر ایک سے زائد ہے تو کیا بن جائے گا؟ مشکلات. کیا بن جائے گا؟ مشکلات. نیکسٹ ہے بیٹا. یعنی اگر آپ ایک ہو صرف اپنے والدین کے تو ایک بیٹا، اور اگر ایک سے زائد آپ کے اور بھائی بھی ہیں تو کیا بن جائیں گے؟ بیٹے. کیا بن جائیں گے؟ بیٹے. بیٹا، بیٹے. کھلونا.
یعنی اگر آپ کے پاس ایک کھلونا ہے تو وہ واحد ہے، اور ایک سے زائد ہے تو کیا بن جائیں گے؟ کھلونے. کیا بن جائیں گے؟ کھلونے. آلہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے چھری ہے یا چاقو ہے یا کانٹا ہے جسے آپ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ایک آلہ ہے، ایک ایسی چیز جو کہ استعمال کی ہے لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، یہ بات آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور اگر ایک سے زائد ہے تو کیا بن جائے گا؟ آلات. کیا بن جائے گا؟ آلات. اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سے زائد خبریں ہوں تو اخبار بنتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اخبار کو دیکھیں تو وہ ایک ہے، لیکن اگر زائد ہو جاتے ہیں تو بن جاتے ہیں اخبارات. کیا بن جاتے ہیں؟ اخبارات. تو واحد ہے اخبار یعنی ایک اخبار، اور اگر زائد ہیں ایک سے تو اخبارات. امیر. امیر یعنی جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اسے امیر کہتے ہیں، اور اگر وہ ایک شخص ہے تو امیر، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو امرا. امرا. حکم یعنی کسی کو حکم کرنا. اگر آپ کسی کو کوئی ایک بات کرنے، جیسے آپ کے اگر ملازم ہیں، آپ ان کو کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں تو آپ انہیں حکم دیتے ہیں ایک کام کہنے کا. اگر ایک سے زائد کام کہہ دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ احکام. کیا بن جاتا ہے؟ احکام. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کا ہے جسم. جسم یعنی ہمارا، جس کو آپ انگلش میں باڈی بھی کہتے ہیں، کہ ہمارا جسم ایک ہے، اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو کیا ان کے اگر ہم دیکھیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ اجسام. کیا بن جاتے ہیں؟ اجسام. رسم یعنی کوئی آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہ پہ کہتے ہیں جی ہم نے دودھ پلانا ہے، پھر جو ہے ہمیں یہ رسم ہے، ہمیں یہ رسم ہے. باتیں ہوتی ہیں نا کہ کس طریقے سے ہم دوسروں سے ملتے ہیں. تو اگر ایک ہے تو رسم، اور زیادہ ہے تو رسوم. کیا ہے؟ رسوم. نیکسٹ ہے بیٹا زیور. آپ دیکھتے ہیں آپ کی امی انگوٹھی پہنتی ہوں گی، بالیاں پہنتی ہوں گی، گلے میں چین پہنتی ہوں گی، اسے کہتے ہیں زیور. ٹھیک ہے، اور اگر ایک ہے یعنی ایک انگوٹھی پہنی ہے تو وہ زیور ہے، اور اگر ایک سے زائد چیزیں پہن لی کہ انہوں نے بالیاں بھی پہنی ہوئی ہیں اور چین بھی پہنی ہے، چوڑیاں بھی پہنی ہیں، تو وہ کیا اگر سب کو اکٹھا کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ زیورات. کیا بن جائے گا؟ زیورات. سمجھ آ گیا بیٹا؟ نیکسٹ ہے علم. یعنی ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے علم. اور جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے علم کے یعنی جو کتابیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں اس سے ہٹ کر ہم نے اور کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے، تو وہ پھر آ جاتے ہیں علوم. یعنی ایک سے زائد علم حاصل کرنا انہیں علوم کہا جاتا ہے. سمجھ آ گیا بیٹا؟ ویری گڈ. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے مذکر مؤنث. مذکر مؤنث. مذکر بیٹا کہتے ہیں جو نر کے لیے استعمال ہو. نر کے لیے یعنی کسی میں آدمی کے لیے. جیسے آپ لڑکا ہو تو آپ مذکر ہو، اور اگر آپ لڑکی ہو تو مؤنث ہو. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو مذکر وہ کلمہ ہے جو کسی نر کے لیے بولا جائے، یعنی کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کی جائے یا کسی ایسے اسم کے بارے میں بات کی جائے جو کہ نر ہو. مثلا لڑکا مذکر ہے، گھوڑا، مرد وغیرہ، یہ سب مذکر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مؤنث وہ کلمہ ہے جو کسی مادہ کے لیے بولا جائے، یعنی جو کسی فیمیل کے لیے، کسی لڑکی کے لیے یعنی بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں. جیسے لڑکا، اس کا مؤنث کیا ہوا؟ لڑکی. گھوڑا مذکر ہے تو گھوڑی. مرد مذکر ہے تو عورت مؤنث. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا بیٹا؟ اب آپ کے نوٹس میں جو مذکر مؤنث دیے گئے ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ آپ اپنے نوٹس کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. والد
یعنی ہمارے باپ کو جسے آپ پاپا بھی کہتے ہیں، ابو بھی کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ والد. اور ان کا مؤنث کیا ہو گیا؟ والدہ. یعنی جو ہماری امی ہیں جنہیں آپ ماما کہتے ہیں یا امی کہتے ہیں وہ ہیں والدہ. ٹھیک ہے. بھائی یعنی آپ کا بھائی، اور بھائی کی بیوی کیا کہلائے گی؟ بھاوج. بھاوج یعنی ہم جن کو بھابھی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. استاد، استانی. استاد یعنی جو مذکر ہیں، مرد جو ہوتے ہیں انہیں استاد کہا جاتا ہے، اور جو عورت ہوتی ہے اسے استانی. بیٹا یعنی اگر آپ لڑکے ہو تو بیٹا، اور مؤنث کیا ہے؟ بیٹی. مؤنث کیا ہے؟ بیٹی. نمبر 5 دیکھیں آپ اپنے نوٹس پر. جولاہا. بیٹا اب یہ کام کرنے والے جو آ جاتے ہیں لوگ، ان کے بارے بات کی جا رہی ہے. جولاہا، جولاہی. درزی کپڑے سینے والے کو کہتے ہیں. درزن. دھوبی کپڑے دھونے والے کو کہتے ہیں، تو اس کی بیوی کیا کہلائے گی؟ دھوبن. گوالا دودھ دینے والے کو کہا جاتا ہے گوالا، تو اس کی بیوی کیا کہلائے گی؟ گوالن. کیا کہلائے گی؟ گوالن. غلام یعنی جو ہمارے گھر میں ملازم ہیں، اگر وہ مرد ہیں تو غلام، اور اگر عورت ہے تو لونڈی. کیا ہے؟ لونڈی. نیکسٹ ہے بچہ. ٹھیک ہے. یعنی اگر چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ لڑکا ہے تو بچہ، اور اگر لڑکی ہے تو کیا ہے؟ بچی. کیا ہے؟ بچی. راجا یعنی جو حکومت کرنے والا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے راجا، تو اس کا مؤنث کیا ہوا؟ رانی. رانی. شہزادہ یعنی بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شہزادہ، اور اگر بیٹی ہو تو کیا ہوتی ہے؟ شہزادی. شہزادی. نیکسٹ ہے مرد. ابھی ہم نے اپنے تعریف میں پڑھا ہے مرد، تو اس کا مؤنث کیا ہے؟ عورت. عورت. نیکسٹ ہے بیٹا آپ کا باپ، یعنی والد کو کہتے ہیں. والد بھی کہتے ہیں، ابو بھی کہتے ہیں، پاپا بھی کہتے ہیں، اور باپ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ ماں. ماں. شوہر یعنی آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کی امی کے کیا ہیں؟ شوہر، اور آپ کی امی ان کی کیا لگتی ہیں؟ بیوی. بیوی. ٹھیک ہے. دادا یعنی آپ کے والد کے والد جو ہیں وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ دادا، اور آپ کے والد کی والدہ آپ کی کیا لگی؟ دادی. کیا لگی؟ دادی. خالو. خالو کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری امی کی بہن کا شوہر ہوتا ہے. امی کی بہن کا شوہر خالو، اور امی کی بہن کیا ہوئی؟ خالہ. یعنی ان کا مؤنث کیا ہو گیا خالو کا؟ خالہ. موچی یعنی جو ہمارے جوتے بناتا ہے اسے کہا جاتا ہے موچی، تو اس کا مؤنث کیا ہوا؟ موچن. موچن. سنار یعنی جو سونے کے زیورات، سونے یا چاندی کے زیورات بناتا ہے اسے کہا جاتا ہے سنار، اور اس کا مؤنث کیا ہے؟ سنارن. کیا ہے؟ سنارن. نیکسٹ بیٹا آپ کا ہے مالی، یعنی جو ہمارے باغوں کی، ہمارے گھر میں اگر کوئی گھاس لگی ہوئی ہے یا کوئی پودے لگے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال جو کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے مالی، اور اس کی بیوی کیا کہلائے گی؟ مالن. کیا کہلائے گی؟ مالن. اوکے بیٹا. نیکسٹ آپ دیکھیں آپ کا ہے الفاظ متضاد. الفاظ متضاد. متضاد بیٹا کہتے ہیں الٹ کو. متضاد کسے کہتے ہیں؟ الٹ کو. یعنی ایسے کچھ ہم الفاظ بولتے ہیں ان کا بالکل کچھ الٹ ہوتا ہے جس کو ہم متضاد کہتے ہیں. ہم اپنی بول چال میں بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، یعنی جو بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں اپوزٹ بھی کہتے ہیں. جیسے دن
کا उलट रात होता है, यानी दिन का उलट क्या है, रात है। अब आपके PDF नोट्स में बेटा जो काम मौजूद है उसके मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि वो कहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। खुश्क, यानी आपका पहला लफ्ज़ है खुश्क, ठीक है। दूसरा आपका लफ्ज़ है ऊपर। अब खुश्क यानी जो बिल्कुल खुश्क है, सूख चुका है, उसे खुश्क कहते हैं। तो इसका मुतज़ाद क्या होगा, गीला, यानी ऐसी चीज़ जो कि गीली हो जाती है, या आप तर भी कह सकते हैं कि जिसे पानी लगा हुआ होता है। खुश्क वो चीज़ जिसे पानी नहीं लगा होता, वो बिल्कुल खुश्क होती है, और तर या गीला जिसको पानी लगा होता है उसको गीला या तर कहा जाता है। ऊपर यानी ऊपर जाना, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा, नीचे। क्या होगा, नीचे, यानी ये आपका, आप देखें हम ऐसे हाथ लेके जा रहे हैं तो ये ऊपर है, और जब हम यहाँ लेकर आते हैं तो ये क्या है, नीचे है, नीचे, ठीक है। जानदार यानी जो जिंदा चीज़ होती है, जानदार, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा, बेजान, यानी ऐसी चीज़ जिसमें बिल्कुल जान मौजूद ना हो, उसे कहेंगे बेजान। नेक्स्ट है बेटा हैवान। हैवान कहा जाता है जानवर को, ठीक है, हैवान। तो उसका हमारा मुतज़ाद क्या होगा, इंसान, यानी इंसान जो कि अक्ल और शऊर रखता है लेकिन हैवान नहीं रखता, तो हैवान इंसान। नंबर 5 पे है बेटा रोशन, यानी हम कमरे में जाते हैं, लाइट नहीं जल रही, हम लाइट जलाते हैं तो हमारा कमरा क्या हो गया, रोशन। तो उसका मुतज़ाद क्या होगा, तारीक, यानी अगर हम वो लाइट बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तारीक, ठीक है। नर्म यानी नर्म चीज़, और उसका मुतज़ाद क्या होगा, सख्त। फीका, फीका यानी जिसमें कोई जायका ना हो, ना उसमें नमक हो, ना उसमें मिर्च हो, ना उसमें चीनी हो, तो वो क्या होता है, फीका। तो उसका मुतज़ाद क्या हुआ, मीठा, यानी जिसमें चीनी होती है, जिसमें कोई जायका होता है, वो क्या है, मीठा। ताज़ा यानी अगर आपकी अम्मी ने रोटी बनाई है या सालन बनाया है तो वो बनाकर आपने उसको साथ ही खा लिया, तो वो क्या है, ताज़ा। और अगर आप उसको रख देते हैं, या अम्मी ने दोपहर में बनाया है और शाम में आप खा रहे हैं या अगले दिन खा रहे हैं, तो वो क्या होगा, बासी। क्या होगा, बासी। नेक्स्ट बेटा आपका है सुस्त। सुस्त यानी आराम आराम से काम करना, कि जैसे कुछ बच्चे सुस्त होते हैं कि आज काम नहीं करना, कल कर लेंगे, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल उसके उल्ट होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, चुस्त, यानी वो जल्दी जल्दी काम करने वाले, चुस्त। शहर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें आप भी एक शहर में एक रहते हैं जहाँ पर हमारे लिए बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं, और उसका मुतज़ाद क्या होगा, गाँव। गाँव यानी वहाँ पर उतनी सहूलतें मौजूद नहीं हैं जितनी के शहर में। हलाल, हलाल ऐसी चीज़ जिसको खाने का हुक्म दिया गया है, कहा गया है कि वो चीज़ हमें खानी चाहिए। और हराम ऐसी चीज़ जिसको खाने से मना किया गया है। तो हलाल उसका मुतज़ाद क्या हुआ, हराम। बद, बद का मतलब है बुरे काम करने वाला, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा, नेक। उसका मुतज़ाद क्या होगा, नेक। ऊंचा, ऊंचा यानी ऊपर की तरफ, तो उसका मुतज़ाद क्या हुआ, नीचा, यानी नीचे की तरफ, नीचा। हाजिर, हाजिर का मतलब ये है कि आप मौजूद होना, जैसे जब आपकी हम कहते हैं ना हाज़िरी लेनी है, तो उसका मतलब ये है कि जो बच्चे क्लास में मौजूद होते हैं, जो हमारे सामने हाजिर होते हैं, उन्हें हाजिर, और जो मौजूद नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, गैर हाजिर।
کیا کہا جاتا ہے؟ غیر حاضر. تو حاضر کا متضاد کیا ہے؟ غیر حاضر. بھلائی، اچھے کام کرنا. بھلائی، اچھے کام کرنا. تو بھلائی کا متضاد کیا ہوگا؟ برائی. یعنی اچھے کام کا متضاد کیا ہے؟ برے کام، برائی. عام، یعنی کوئی بھی عام سی بات، عام سی چیز ہم کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہو کہ یہ لفظ تو بہت عام ہے. کوئی آپ ایک لفظ ادا کرتے ہو جیسے کا، کی، کے، جو ہر جملے میں آتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عام لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جو کہ بہت دوسری چیزوں سے مختلف ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ خاص ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ خاص. تو عام کا متضاد کیا ہے؟ خاص. اسلام، یعنی جو ہمارا مذہب ہے وہ ہے اسلام. تو اسلام کا متضاد کیا ہے؟ کفر. کفر یعنی جو کہ اسلام قبول نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. محبت یعنی کسی سے پیار کرنا. اور محبت کا متضاد کیا ہے؟ نفرت. یعنی کسی سے پیار نہ کرنا، کسی کو اچھا نہ سمجھنا. محبت، اور محبت کا متضاد کیا ہے؟ نفرت. زندگی، یعنی ہم زندہ ہیں تو زندگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی. اور زندگی کا متضاد کیا ہے؟ موت. یعنی سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو زندگی کے بعد زندگی کا متضاد کیا ہوگا؟ موت. اس کے بعد ہے آسمان. ہم دیکھتے ہیں نا آسمان بہت اوپر ہے، اور اس کا متضاد کیا ہوگا؟ جب آپ دیکھتے ہیں آسمان اوپر، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ زمین، جو کہ نیچے ہے، جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے، بالکل متضاد میں آ جاتا ہے. آسمان، زمین. اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم نے آج پڑھا ہے واحد جمع، اور اس کے بارے پڑھا ہے کہ واحد کیا ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے، اور واحد جمع ہم نے پڑھے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے مذکر مؤنث. مذکر مؤنث، اس کی تعریف پڑھی ہے، اور اس کے بارے ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا الفاظ متضاد. الفاظ متضاد یعنی ایسے الفاظ جن کے الٹ بھی ہوتے ہیں، جو بالکل ان کے الٹ ہوں، ان کو متضاد کہا جاتا ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس ویڈیو کے آخر میں واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.